السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی طرف کس مقصد کے لیے سفر کیا؟ ان کے ارادے کیا تھے؟ ہمیں صرف اسی بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ضرور بلاوے کے خطوط آئے۔ بظاہر ان خطوط میں محبت جھلکتی تھی، اور انہی خطوط کو ظاہری محبت کو سمجھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں جانے سے روکا، منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، وہ لوگ منافقت میں بڑے مشہور ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب ان خطوط کا کیا ہوگا، کہ جن خطوط میں انہوں نے یہاں تک لکھا تھا کہ اگر آپ کوفہ تشریف نہ لائے تو ہماری بیویوں کو طلاق ہو گئی۔ لیکن ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کرنا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی طرف کس مقصد کے لیے سفر کیا؟ بھائی میرے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو وہاں پر مٹایا جا رہا تھا۔ وہاں پر بدعات نے، رسومات نے گھیرے ڈال لیے تھے، اور وہ اس مقصد کو لے کر جا رہے تھے کہ وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، وہاں دین اور اسلام کی شمعیں روشن کرنی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ کا خلاصہ یہ تھا کہ منت منوتی اور نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی ایسی رسومات ہیں کہ جی یہ اگر سبیل لگائی جا رہی ہے تو یہ نظر حسین ہے، یہ فلاں منت ہے، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر منت ہے۔ حالانکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ منت منوتی نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقصد کو لے کر ہی کوفہ کا سفر کیا تھا۔ حالانکہ حالات معلوم ہو گئے تھے، جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی اور جب حالات معلوم ہو گئے، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کیا، تو واحد ایک ہی چیز تھی کہ اللہ کی وحدانیت کا یہاں پر تقرار ہو، یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام ہو۔ تو بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ منت منوتی اور نظر و نیاز صرف اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ الرسول سے کوفہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں صرف اسی ایک مقصد پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس مقصد کے لیے وہاں سفر کرنا چاہ رہے تھے اور سفر کیا، اور اس سفر کے نتیجے میں اپنے اہل و عیال کو قربان کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اتنی بڑی قربانی دینے کی وجہ کیا تھی؟ صرف اسی بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر سفر کیا ہے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا، وہاں پر رسومات اور بدعات نے اپنے گھیرے ڈال لیے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارادہ لے کر نکلے تھے کہ وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی رسومات نے ڈیرا ڈال دیا، صرف ایک کالا سوٹ پہن کر ہم دعوے دار بن گئے کہ جی ہم حسینی ہیں، اور یہ پانی کی سبیلیں لگا کر ہم دعوے دار بن گئے کہ جی ہم حسینی ہیں۔ ارے بھئی، دین کی آبیاری ہوئی ہے خون کے ذریعے، خون دے کر اللہ والوں نے اس دین کی آبیاری کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک تھے۔ ہاں جی، یہ
جو پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں یا اس طرح کا کیا جاتا ہے، ان تمام باتوں کا احادیث سے کہیں ثبوت ہی نہیں ملتا، اور ہم انہی چیزوں پر بازد ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو محبت بھی بے راہ روی نہیں ہونی چاہیے، محبت بھی کسی ایک دائرے میں رہ کر کی جاتی ہے۔ بس بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔